دم کرنے کا مسنون طریقہ، کیا دم کرتے ہوئے جسم پر تھو تھو کرنا جس سے تھوک کے اثرات جسم تک پہنچے، درست ہے کہ نہیں؟ تو دم کرنا صحیح طریقہ اس کا یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھ کے صرف پھونک ماری جائے، تھوک پھینکنا، اس کے تھوک کے اثرات نظر آئیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اور اس کے متعلقات میں برکت ہوتی ہے، نبی کے لباس میں، نبی کی تھوک میں، نبی کے ہاتھ میں، اس کے بالوں میں، نبی کی ہر چیز میں برکت ہے، اور وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت امی جان بیان فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، مدینے میں جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا اس کو لایا جاتا تو میرے پاس نبی علیہ السلام کے 2 کپڑے پڑے ہوئے تھے، تو میں ان کپڑوں کو پانی میں بھگو کے نکالتی، پھر اس کو نچوڑتی، ان کپڑوں میں سے جو پانی نکلتا ہم مریض کو پلاتے، مریض ٹھیک ہو جاتا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ تو نبی کی چیزوں میں برکت ہے، نبی کی تھوک میں بھی برکت ہے۔ جیسے صاحب بن یزید کے بارے میں آتا ہے، جب بوڑھے ہو گئے نا، جب بوڑھے ہو گئے ان کے یہاں سے نا یہ بال سفید ہو گئے، یہاں سے، اور یہاں سے بال کالے تھے، باقی یہاں سے بال سفید تھے۔ تو ان کے غلام نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمانے لگے کہ بیٹا جب میں چھوٹا تھا نا، نبی علیہ السلام کا دور تھا، تو میرے والد محترم یزید مجھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے، اور نبی علیہ السلام بچوں سے پیار کرتے تھے، تو آپ نے بڑی شفقت سے مجھے بلایا اپنے پاس اور میرے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ یہ اس ہاتھ کی برکت ہے کہ آج تک میرے بال یہاں سے سفید نہیں ہوئے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی تھوک ہو، آپ کے بال ہوں، آپ کا لباس ہو، اس میں برکت ہے۔ آج کے مولویوں کی تھوک میں برکت نہیں ہے، لہٰذا دم کرتے ہوئے تھوک پھینکنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔